دیکھنے والے ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کریں۔ دنیا میں بندہ اپنے بزنس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی معیشت کو چلانے کے لیے بہت جگہ پہ انویسٹ کرتا ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے آپ اللہ کے لیے انویسٹ کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے رستے کیسے کھولیں گے یہ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپیل بھی کرنی ہے آپ سے، دیکھنے والے ناظرین سے، اور یہ میسج میرا آپ سب احباب سے ہے جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ کوئی بھی ایسا بچہ جو آپ دیکھتے ہیں آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے معاشرے میں ہے، جس کی عمر 4 سے 7 سال ہے اور اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اس بچے کا ایڈمیشن ہمارے اس ادارے میں کروائیں۔ انشاءاللہ ہمارا ادارہ اس بچے کی مکمل کفالت کی ذمہ داری لے گا اور گریجویشن تک جو ہے وہ اس بچے کی تعلیم و تربیت اور تمام معاملات جو ہے وہ ادارہ دیکھے گا۔ تو اپنا کردار آپ اس طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایسا بچہ دیکھیں اور اس کو ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہمارے ادارے میں لے کر آئیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوریجن ٹی وی اور میں ہوں مزمل الطاف۔ ناظرین، آپ نے کبھی اپنے ارد گرد آس پاس بچوں کو دیکھا ہوگا جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، وہ عام الفاظ میں کہوں تو رول جاتے ہیں معاشرے میں؟ کبھی سوچا ہے کہ ان کی پرورش کس طرح سے ہوگی؟ اپنے بچوں کو تو ہر کوئی دیکھ لیتا ہے کہ میرے بچے کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، میں نے سافٹ ویئر انجینئر بنانا ہے، میں نے اس کو کل کو یہ ایم رکھا ہوا، اپنی ایک سوچ بھی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان بچوں کا کیا؟ وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں، وہ کس طرح سے چلتے ہیں وہ؟ اور پھر کہنے والے بھی معاشرے میں یہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف دیکھنا ہے اور نظر انداز کر دینا، صرف ایک بات کر دینی ہے کہ یار بچے کام کر رہے ہیں، وہ کیا کریں؟ اور جب ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ماں باپ سے بڑھ کر سہارا کسی کا کوئی نہیں ہوتا، تو جب بچوں کے سر پر سہارا ہی نہیں ہوتا تو وہ کیا کریں گے؟ اور تو وہ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں؟ الواسیو چائلڈ کیئر ہوم یہاں پہ موجود ہوں، ان کے فاؤنڈر بلال میرے ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ اس ہوم میں، اس ہاؤس میں، اس گھر میں بچوں کی پرورش کس طرح سے کی جاتی ہے، بچے آتے کیسے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بلال بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے آپ تک پہنچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت ایک ریسرچ کے مطابق 42 لاکھ بچے یتیم ہیں، اور ہم دیکھیں کہ ان 42 لاکھ بچوں میں سے کتنے ایسے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جو یتیم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے 2019 میں اس پروجیکٹ کا آغاز کیا، اور آج ہمیں جو ہے وہ تقریباً 4-4.5 سال ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ کو شروع کیے ہوئے۔ تو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یقیناً اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، ہماری ٹیم نے بہت محنت کی ہے۔ ہم بچوں کے پیچھے، ہمیں کوئی سٹارٹ میں جو بچے ہمیں ملے ہیں وہ ریفرنس بیس ملے تھے، جیسے آپ آئے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا بچہ ہو جس کے ماں باپ نہیں ہیں تو آپ ہمیں وہ دیں۔ تو الحمدللہ یہ اسی طرح ریفرنس کے ساتھ ہمارا سلسلہ شروع ہوا، اور آج الحمدللہ 35 سے 40 بچے ہمارے اس ادارے میں ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور ان کی مکمل جو ہے وہ کفالت کا ذمہ ہمارے ادارے میں۔
یہ خیال کیسے آیا تھا کہ اس طرح سے بچے جو یتیم بچے ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے, جن کو صرف نام کا ایک سہارا ملتا ہے رشتہ دار, وہ ایک نام کا ہی سہارا کہوں گا اسے میں, کہ ایک نام کا سہارا ہوتا ہے کہ رشتہ داری سے سنبھال لیں گے, تو یہ کس طرح سے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ ان بچوں کو سنبھالا جائے؟ یقیناً ایسے ہی ہے جی معاملات. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور پھر جو پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں, جو ان کے چاچو ہیں, ماموں ہیں, جو بھی رشتہ دار ان کے رہ جاتے ہیں. کہنا تو بہت مشکل ہے لیکن یہ حقیقت ہے, اس کو کہنا پڑتا ہے کہ شاید جائیداد کی وجہ سے یا بچوں کے پاس اگر کچھ سرمایہ بچا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی وجہ سے بچوں کو دھکیلا جاتا ہے. اور یہ میرے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس بہت ہوئے ہیں. ایسے بچے میرے پاس موجود ہیں جن کو صرف اس وجہ سے گھر سے نکال دیا گیا, ان کے ماں باپ فوت ہو گئے, کہ اب جو ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں. تو یہ بھی لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں, لیکن ہم نے انشاءاللہ پازیٹیو دیکھنا ہے, ہم نے اپنا کام کرنا ہے, اور ہم نے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھایا اور انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ بچے چائلڈ لیبر پہ ہم بہت بات کرتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے میڈیا چینلز بات کرتے ہیں, لیکن وہ بات کی حد تک ہوتا ہے, ایک جاتے ہیں بھٹے پہ چھاپا مارا اور اس کے بعد فنش. کوئی سلوشن دینے کی کوشش نہیں کرتا کہ ان بچوں کا حل کیا ہے, ان کو کیا فیسلٹیز دی جائیں, کیونکہ حکومت وقت تو کچھ نہیں کر رہی ہے, ادارے ہی ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم سلوشن کی طرف جاتے ہیں, ہم مسائل کو نہیں دیکھتے. ہم نے یہ سلوشن کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہمارا آغاز ہے, ہم نے بہت لمبا چلنا ہے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ود ان 5 ایئرس ہم جو ہے وہ 1000 بچے اور 1000 بچی کے لیے انشاءاللہ یہ اپنا پروگرام رکھتے ہیں, اور اس سے آگے انشاءاللہ جیسے اللہ توفیق دیتے جائیں گے ہم اس کام کو بڑھاتے جائیں گے. چلیں, اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مشن میں آپ کو کامیاب کرے. اور جو دیکھنے والے صاحب استطاعت ہیں ان لوگوں سے درخواست ہے کہ ایسے پلیٹ فارم پہ ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہیں جڑیں. جا کے آپ جیب میں پیسے ڈال کے سوچتے ہیں نا کہ یار پیسے لگانے کدھر ہیں, ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں لگانے ہیں, لیکن لگانے کدھر ہیں, دل مطمئن بھی نہیں ہو رہا. وہ ایک طریقہ آپ کے سامنے ہے. بے شک آ کے خود اپنی خدمات بھی دیں, آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ بھی دیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنے والے لوگوں اس ٹائم ایک چیز سے تھوڑا سا کیوریوسٹی آ رہی ہوگی ان کو کہ یہاں پہ بچوں کو کیئر کس طرح سے کی جاتی ہے, کس کس طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑا سا ڈیٹیل دیجیے گا. آج کل جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے اور مہنگائی کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. جہاں پہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا اور ان کو روٹی کھلانا مشکل ہوا ہے, بلکہ میں تو اب 2 وقت کی روٹی نہیں کہتا, میں تو اب 2 روٹیوں پہ آ گیا ہوں کہ آج کل کے جو حالات ہیں غریب آدمی اپنے بچوں کو 2 روٹیاں نہیں کھلا سکتا. تو اس مشکل دور میں ہم نے الحمدللہ اس پہ کام شروع کیا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں. یقیناً یہ بہت بڑے وسائل سے کام ہوتا ہے اور بڑے ڈونیشنز چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے, لیکن جب بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے, اللہ کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے, تو وسائل اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان سے ایفرٹ مانگتے ہیں, ہم ایفرٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کا رزلٹ دیتے ہیں. تو الحمدللہ ہم بالکل اطمینان میں ہیں. ہمارے پاس اس طرح کے ہزاروں بچے بھی ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ان کی پرورش کریں گے. ہم نے کوشش کرنی ہے, وسائل اور نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں انشاءاللہ. جی اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ بچے کس ٹائم پہ پڑھائی کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, سارے دن کا کس طرح سے شیڈول ہوتا ہے؟ بچوں کا اسکیجول جی ایک جیسے ہم اپنے گھر میں ماحول ہوتا ہے, ہم نے گھر جیسا ماحول دیا ہوا ہے الحمدللہ. ہم اس کو ادارہ نہیں کہتے, ہم اس کو اپنا گھر کہتے ہیں, بچے اس کو اپنا گھر کہتے ہیں. صبح فجر سے پہلے ان کی اٹھنے کی ٹائمنگ ہے, اٹھ کے بچے جو ہے وہ شاور لیتے ہیں, شاور لینے کے بعد نماز کی تیاری کرتے ہیں, نماز ادا کر کے پھر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اسکول کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسکول کے لیے تیار ہونے کے بعد یہ 7 بجے اسکول چلے جاتے ہیں. اسکول سے واپسی پہ ان کا لنچ ٹائم ہے, پھر اکیڈمک ٹائم ہے, اور بیچ میں جتنی نمازیں آتی ہیں نماز کا وقفہ ہوتا ہے, نماز ادا کرتے ہیں بچے. اور پھر شام میں مغرب سے پہلے مارشل آرٹس کا ان کی کلاس ہوتی ہے, فزیکل فٹنس کے حوالے سے, جو کہ بہت ضروری ہے. بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورس نہ ہو, اس کے لیے بچوں کو فزیکل طور پہ فٹ ہونا چاہیے. اور اس میں الحمدللہ میرے بچے پنجاب کے چیمپئن ہیں, سلور میڈل ہیں, براؤن میڈل ہیں. تو انشاءاللہ یہ اور بھی آگے کراچی کا ٹورنامنٹ آ رہا ہے, اس میں جائیں گے, پارٹیسپیٹ کریں گے. تو الحمدللہ
الحمدللہ فزیکل طور پہ مینٹل طور پہ بچے بالکل فٹ ہیں. اس کے بعد مغرب کے بعد ان کی مغرب کی نماز ہے اور قاری صاحب ہیں, قاری صاحب جو ہے وہ ان کو اسپارہ پڑھاتے ہیں, اور پھر یہ 8 بجے 8:30 بجے تک بچے اپنے بیڈس پہ چلے جاتے ہیں سونے کے لیے. تو میڈیکل کے حوالے سے الحمدللہ کیونکہ یقیناً جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس ڈاکٹرز کی ٹیمیں موجود ہیں, بلکہ میرے ڈونرز ہیں ڈاکٹرز, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, وہ مہینے میں ان کا معائنہ کرتے ہیں, ان کے جو ہے وہ باڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا بچہ مسئلہ کسی بچے کے ساتھ ہوتا ہے تو الحمدللہ میڈیکل کی فیسلٹیز جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر بھی موجود ہے, اور بہت زیادہ اگر مسئلہ ہو تو ہمارے قریبی ہاسپٹلز ہیں, ہم ان کو ہاسپٹلز میں لے جاتے ہیں. میں دعا کروں گا کہ جی ان کے جو مشن ہے, جو جس نیک نیتی کے ساتھ یہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں, یہ مکمل ہو, اور بلکہ ان کے جو ڈونیشن دے رہے ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں, وہ مزید جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو چاہتے ہیں وہ اس کام ان کا ساتھ دیں, اپنی آخرت سنبھال رہے ہیں, اور ایک زندہ مثال قائم کی ہوئی ہے. جو حکومت کو اس ٹائم کام کرنے چاہیے, حکومت اس ٹائم مہنگائی اور ان چیزوں سے باہر ہی نہیں آ رہی نا, جو حکومت کو کام کرنے چاہیے بیسکلی یہ وہ کام ادا کیے جا رہے ہیں کہ ہوتا ہے کہ حکومت یتیم بچوں کو سنبھالے گی اور یہ سب کچھ ہوگا. لیکن میں نے یہاں پر دیکھا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھ ساتھ فوٹیجز بھی چل رہی ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ بچوں کی پرورش کی جا رہی ہے, جس طرح سے لے کر چلا جا رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بچہ ہے جس کی ماشاءاللہ سے قرت میں نے سنی ہے, ابھی میں اپنے ناظرین کو بھی سناتا ہوں بھی, کہ وہ بڑی خوبصورت آواز ہے. اس کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ اس کو آپ کے پاس آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے, اور اس کی جو یہ ٹریننگ تھی, جو ٹیچنگ تھی, یہ کتنے عرصے میں اب تک ہوئی ہے؟ وہ بچہ جو میرے پاس آغاز کے بچوں میں سے ہے جی, جو سب سے پہلے بچے میرے پاس 3-4 آئے تھے ان میں سے وہ بچہ ہے, اور شروع سے ہی اللہ آپ کو ٹوکوں گا, سب سے پہلے آپ تلاوت سنیں بچے کی, اس کے بعد آ کے بلال بھائی سے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ سب سے پہلے آنے والا بچہ میرے پاس تھا جو اس ادارے میں ہمارے پاس سب سے پہلے آئے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت آواز دی تھی. ٹیلنٹ بچوں میں ہوتا ہے, اصل مقصد اصل جو ہے وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس ٹیلنٹ کو باہر کیسے نکالا جائے. تو الحمدللہ ہم نے اس پہ کام شروع کیا. بچے کی آواز, اللہ تعالیٰ نے بچے کو بہت پیاری آواز دی ہے. اور یہ ابھی اسکول میں کمپٹیشن تھا, قرات کا کمپٹیشن, اس میں الحمدللہ یہ فرسٹ آیا. اور ابھی 18 مارچ کو دوبارہ ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے, قرات کمپٹیشن, جس میں لاہور کے مختلف اسکولز کے بچے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, اور اس میں ہمارے 4 بچے سلیکٹ ہیں. تو الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ جہاں پہ ہم دنیاوی معاملات کے لیے بچوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, بچوں کو معاشرے کے لیے تیار کر رہے ہیں, تو ہم دینی معاملات میں بھی ان کا کردار, ان کے لیے کوشش کریں. تو جب بچہ میرے پاس ہے یہاں سے انشاءاللہ ہمارے اس ادارے سے تعلیم مکمل کر کے نکلے گا,
تو وہ ڈاکٹر انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسلامک اسکالر بھی ہوگا. اور اس کے لیے ایک میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ الحمدللہ عربک لینگویج جو ہے وہ یہ بچوں کے لیے ہمارے اس ادارے میں لازمی ہے. ہمارے پاس یمنی ٹیچرز ہیں جو ہم نے ہائر کیے ہیں, جو ان کی عربک لینگویج پہ کام کرتے ہیں. اور عربک لینگویج جب بچوں کو آئے گی تو یقیناً بچے کا قرآن اور اس کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو اس پہ ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ایک چیز میں اور بتانا چاہوں کہ ابھی جو میں یہاں پہ وزٹ کر رہا تھا اس ٹائم دوران پتہ لگا تھا کہ ان کی سکولنگ جو ہے نا وہ باہر سے ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے باہر سے ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی سکولنگ دی جائے. تو بظاہر دیکھنے میں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ بڑا آسان ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے. اس 35 سے 40 بچوں کی ایک ڈیلی روٹین بنانا, ان کا کھانا پینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک ریکویسٹ بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ دیکھنے والے لوگ لازم جتنا ہو سکیں اس ادارے کے ساتھ جڑیں, اپنا خدمات دیں, اپنے جو بھی دینا چاہتے ہیں, جس طرح سے بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ چلیں. میرے ناظرین اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مزمل الطاف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.